آج کل کورونا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اور دعائیں بتا دیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے، اور اس وقت دوبارہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ یہ بیماری ایک حقیقت ہے اور وہ وبائی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے نا۔ شروع میں تو بہت ساری سازشی تھیوریاں چل رہی تھیں جی کہ سرے سے یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے، یہ محض ڈرامہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ کفار کی سازش ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے اور ان کو مارنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ دیندار طبقے کے خلاف ایک سازش ہے اور مدارس اور مساجد کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مطلب سازش پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو، اس کا بالکل یا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر حالات سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے امریکہ بھی شدید طور پر متاثر ہے، اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، برطانیہ بھی شدید طور پر متاثر ہوا ہے، یورپی مغربی ممالک سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو لوگ اپنے خلاف سازش تو نہیں کر سکتے نا۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا تھی تو ان کے ہاں پھر اتنی کثرت سے اموات کیوں ہوئی ہیں؟ امریکہ میں 1,11,000 اموات ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایک وبا ہے، اس لیے اور پھر یہ کہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں جو کچھ ماہرین طب کہتے ہیں ان باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے اور ان پر پورا عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہی کی رائے اس فیلڈ میں معتبر ہوتی ہے، اور ہمارے دین میں احتیاط کرنے کو اور اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسے روکا نہیں گیا۔ عام طور پر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ کیا ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا توکل کے خلاف ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ترک اسباب توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ پر رکھیں، یہ ہے توکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اعقل وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وبائی بیماریوں کے بارے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ایک طرف تو آپ نے یہ اچھی طرح اپنی امت کا ذہن بنایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ دارالاسباب ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قصہ ہے کہ بنو ثقیف کا وفد آپ کے پاس آیا، طائف کے لوگوں کا، اور ان میں ایک مجذوم تھا، یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص تھا۔ تو آپ نے اسے اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ دور ہی سے اس کو پیغام بھیجا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے دور ہی سے تمہاری بیعت کر لی ہے، تم واپس لوٹ جاؤ اور ادھر مجمع میں نہ آؤ۔ تو یہ سارے ارشادات، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ آپ نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، تو وہ بار آئے، دوسرے صحابہ کرام آئے، آپ سے ملے شام کی سرحد پر اور کہا کہ جی وہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے طاعون کی۔ تو آپ نے مشورہ کیا، پہلے آپ نے انصار کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، اختلاف ہو گیا، بلکہ بعض نے کہا ہمیں جانا چاہیے شام میں اور بعض نے کہا نہیں ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے مہاجرین کو بلایا، ان کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ پھر آپ نے مشیخۃ قریش، جو قریش کے